بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی 1050 سال کی عمر گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے پیغمبر بتائیے آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ عرض کیا، پروردگار عالم، یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک مکان کے دو دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا۔ 1000 سال کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے پیارے کلیم آپ نے موت کو کیسا پایا؟ فرمایا، اے اللہ، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بکری زندہ ہے اور زندہ حالت میں اس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ جس طرح زندہ بکری کو کھال اتارنے کی تکلیف ہوتی ہے، مجھے موت کے وقت یوں تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ تکلیف ہمارے اوپر بھی ہے، اس لیے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں موت آئے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا، تم میں سے ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہماری موت کے وقت کیا معاملہ ہو۔ ہم پروردگار عالم سے تمنا رکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہماری موت کو ہمارے لیے میٹھا جام بنا دے اور ہمیں ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت آنے لگا، ملک الموت موت کا فرشتہ آئے، عرض کیا، اے اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے اور میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، فرمانے لگے، ملک الموت، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ ملک الموت اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوئے، عرض کیا، اے مالک، آپ کے خلیل یعنی دوست نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہو کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ موت کے فرشتے نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ موت آئے گی، تب اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ کہنے لگے، اے ملک الموت، جلدی کر میری روح قبض کر لے، مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ واصل کروا دے، یعنی ملاقات کرنے والا بنا دے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت تو ایک پل کی طرح ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی ہوگی تو ہم قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملیں گے جس طرح پردیس میں گیا ہوا کوئی مسافر مدتوں کے بعد آئے اور وہ محبت والوں کے درمیان پہنچے تو لوگ کیسے ملتے ہیں؟ ایک دفعہ گلے ملتے ہیں، محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو پھر گلے ملتے ہیں۔ ہم نے دو دوستوں کو دیکھا، پرائمری اسکول کے دوست تھے، 20-30 سال کے بعد ملے، ایک بار گلے ملتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں، 3 دفعہ گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتے، تو جیسے وہ دوست ایک دوسرے کو ملے اور محبت کا جذبہ اتنا تھا کہ ملنے سے بھی اس جذبے میں کمی نہیں آ رہی ہے، اسی طرح جو بندہ دنیا میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن جائے گا تو ایک دوست کی طرح اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب جس بندے نے دنیا میں تیاری نہ کی ہے، یہ انسان قیامت کے دن مجرم بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ ذرا ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کسی دوسرے شہر میں جانا ہو اور وہاں آپ کے رشتہ دار کا کوئی گھر ہے، وہ رشتہ دار آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو برا سمجھتے ہیں، برے اخلاق والا سمجھتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، آپ کو برا مانگتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے پکے مخالف ہیں اور آپ کو اس شہر میں جانا پڑ گیا اور آپ کے میاں آپ کو کہتے ہیں کہ یا تو میں آپ کو کسی ہوٹل کے اندر کمرہ لے کر دیتا ہوں یا پھر آپ کو ان کے گھر پر ٹھہرنا پڑے گا، پسند آپ کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1% بھی آپ تیار نہیں ہوں گے کہ ایسے گھر میں قدم رکھیں جہاں آپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ 1 منٹ کے لیے بھی وہاں نہیں جا سکتی، مجھے تو وہاں سانس بھی نہیں آئے گی، یا ہی ہے نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں جاؤں، مہربانی کر کے مجھے کہیں اور ٹھہرانے کا بندوبست کرو۔ تو دنیا میں کہیں اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ اس کے گھر میں قدم رکھ ہی نہیں پاتی۔ اگر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کر کے اپنے پروردگار کو اپنا مخالف بنا لیا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ سوچئے تو صحیح کیا حالت ہوگی۔ اس لیے آج تک آخرت کی تیاری کرنے کا، اپنے رب کو منانے کو، اور پروردگار اتنا کریم ہے کہ کسی بندے نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔